السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پنجابی خطیب ہوتے ہیں نا، آواز تھوڑی آتی، وہ پھر کہتے ہیں جی۔ مقصود آپ لوگوں کو پریشان کرنا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو وقت آپ نکال کے آئے ہیں اور جس سفر کی اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے، اللہ آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ الحمدللہ محدث الاکوان والعیان ومبدئ الارکان والازمان ومنشئ الالباب والابدان ومنتخب الاحباب والخلان، والصلاة والسلام علی من بلغ وشرع محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کی یہ کانفرنس ایک بہت ہی خوبصورت عظیم الشان کانفرنس ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے تمام احباب کو، کروانے والے انتظامیہ کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے، اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ بڑی مثبت آج کے سٹیج پر پیغام اور دینی تربیت کی کاوش جاری ہے۔ عام طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے جلسوں میں، ہماری کانفرنسز میں رہتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب بھی آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، 1 گھنٹہ انہوں نے بھی گفتگو کی، آپ نے بھی سنی، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو پیغام ہمیں ملا کیا ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ شعروں کا بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، پنجابی میں اگر طرز ہے تو اس کا بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بندہ مسجد سے نکل کر جوتا پہنے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس 1 گھنٹے میں میرے لیے پیغام کیا ہے، تو بعض دفعہ وائٹ بورڈ کی طرح ذہن کی، دماغ کی سکرین صاف ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ پیغام کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے پہلے ہی ہم وہ چیزیں طے کر لیں جو آج کے اس درس میں، اس نشست کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 3 میری گفتگو کے بنیادی مقصد ہوں گے۔ چونکہ آج کی یہ مجلس ہمارے ان پیارے بیٹوں کی محبت میں اور ان کی خراج عقیدت اور خراج تحسین کے لیے ہے، جنہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی، تو پہلے نمبر پر ہم یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں اس قرآن کا مقام مذہبی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے، خاص طور پر اس وقت پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک سمارٹ فون کی شکل میں۔ نمبر 2، قرآن مجید کا مقام کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ میری زندگی میں اس قرآن کا وجود کتنا ہے۔ نمبر 3، اپنے زندگی میں قرآن پاک سے تعلق نہ ہونا، تلاوت کا ذوق شوق نہ ہونا، اس پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھیں گے۔ دنیا کے اندر اس وقت 7 مذہبی کتابیں موجود ہیں جو دنیا کی پرانی ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ سب سے پرانی کتاب جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ عراق کے ایک علاقہ میں ایک چھوٹی سی جماعت رہتی ہے۔ اس جماعت کے پاس ایک صفحے کی تحریر کی شکل میں موجود ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب نوح علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اور یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اگر ان سے ہم یہ کہیں کہ اس کتاب کی سند کیا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نوح علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا سے یہ سنا ہے
اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں۔ دوسری دنیا کی پرانی ترین کتاب، اس کا نام ہے اوسطا۔ یہ ایران کے ساتھ روس کے کچھ علاقے میں جو لوگ خدا کو ماننے والے نہیں، آگ کی عبادت کی طرف میلان رکھتے ہیں، یہ کتاب ان کے پاس ایک مذہبی کتاب ہے، جیسے ہمارے پاس قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک پیغمبر آئے تھے، اس پیغمبر کا نام زردشت تھا، یہ کتاب اس پہ نازل ہوئی۔ اس کتاب کی اگر عبارت پڑھیں تو آپ کو مل جائے گی نیٹ سے۔ کچھ چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ واقعتاً اس کتاب کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی نیک، کسی اللہ کے بندے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اس کے دو جملے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا ایک جملہ ہے کہ یہ میں تمہارا پیغمبر، اس کتاب کو لانے والا، میں دنیا کا آخری نہیں ہوں، بلکہ نبوت کے اس مشن کی تکمیل دنیا میں آنے والا ایک شخص آئے گا جس پر ایمان لانا اور اس کو تسلیم کرنا سب پہ لازم ہوگا، اور اس کا نام ہوگا جہانوں کے لیے نرمی تقسیم کرنے والا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ زردشت واقعہ ہی کوئی اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ اوسطا کتاب کوئی مذہبی کتاب ہے۔ لیکن اگر ہم دلیلوں کی طرف جائیں، ثبوت کی طرف جائیں، اس کتاب کے پیچھے بھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دو کتابیں ہو گئی۔ تیسری دنیا کی پرانی ترین کتاب انڈیا کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو پران کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک کتاب ہے اپنشد ہے اس کتاب کا نام۔ اس کتاب کے اگر 10ویں باب کو آپ دیکھیں، 10ویں چیپٹر کو دیکھیں، اس کی تحریر انسان کو، مسلمان کو، مومن بندے کو بڑی اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہے، کھینچنے والی ہے۔ اس کی 10ویں چیپٹر کی جو ابتدائی لائنیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ، جس کو وہ بھگوان لکھتے ہیں، اس کے پیغامات کی تکمیل کے لیے دنیا کے آخری وقت میں ایک اللہ ہی کا بھیجا ہوا فرستادہ آئے گا۔ اس کی ماں کا نام قابل اعتماد ہوگا، اس کے والد کا نام اللہ کا بندہ ہوگا، وہاں پہ لفظ بھگوان ہے، اللہ کا بندہ ہوگا۔ وہ جس علاقے میں اس کی پیدائش ہوگی، وہاں پہ اس کو نہیں رہنے دیا جائے گا، اس کو وہ علاقہ چھوڑ کے شمال کی طرف جانا پڑے گا، اس سائیڈ پہ۔ کچھ سالوں کے بعد وہاں سے وہ 10,000 بندے لے کر اپنی اس جگہ کو آ کے جنگ کر کے دوبارہ فتح کر لے گا۔ اب اگر یہ نشانیاں دیکھیں، اس کی ماں کا نام قابل اعتماد، لفظ آمینہ کا معنی قابل اعتماد ہے۔ اس کے باپ کا نام اللہ کا بندہ، لفظ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔ مدینہ اور مکہ کی ڈائریکشن دیکھیں، مکہ سے مدینہ شمال کی سائیڈ پہ ہے، اور مدینہ سے مکہ جنوب کی سائیڈ پہ ہے۔ لیکن کیا یہ کتاب واقعہ ہی اللہ نے نازل کی تھی، کسی پیغمبر پر آئی تھی؟ اس کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ 4 کتابیں۔ 5ویں کتاب دنیا کے اندر جو مذہبی ہے، اس کو آپ ایک کتاب بھی کہہ سکتے ہیں آج کل کے دور میں، بائبل۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یہودیوں کی تمام تورات اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، دوسرے حصے میں انجیل اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ انگلش میں پہلے حصے کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اور بعد والے حصے کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ پہلا حصہ تورات کے بارے میں، دوسرا انجیل کے بارے میں، درمیان میں زبور بھی انہوں نے لگائی ہے۔ اب اگر آپ تورات کا جائزہ لیں، ہم قرآن کے مطابق تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں ملی، وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، انہوں نے تختیاں اللہ تعالیٰ سے لے کر اس کو اپنی قوم کے پاس لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں 3124 نمبر پہ آتی ہے، جب یوشع بن نون علیہ السلام نے حکومت قائم کی، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دشمن نے ان پہ حملہ کیا، تمام کتابوں کو باہر نکال کر آگ لگا کے جلا دیا۔
100 سال تک دنیا میں تورات نام کی کتاب اپنی کتابی شکل میں، تختیوں کی شکل میں موجود نہیں تھی۔ 100 سال کے بعد ایک شخصیت نے کہا کہ اگر میں لکھوانا چاہوں تو میں تورات تمہیں لکھواتا ہوں۔ اب 100 سال کے بعد اس بندے نے تورات لکھوائی۔ ایک چیز 100 سال دنیا میں نہ رہے، 100 سال کے بعد اس کو لکھوایا جائے، کمی بیشی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہم اس تورات پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن جو تورات لکھوائی گئی وہ نازل شدہ تھی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر وہ کتاب دنیا میں تورات آ گئی، 100 سال کے بعد دوبارہ اس کا وجود ختم کر دیا گیا، پھر لکھی گئی، پھر اس کا وجود ختم کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آج تورات کو پڑھے، اسے یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ پیدا کرنے والے رب کا کلام ہوتا، یہ والے مسائل اس میں موجود نہ ہوتے۔ انجیل دراصل جیسے آپ کے قرآن کی آیتیں ہیں، ایسے اس میں آیات موجود نہیں، ایسے اس میں ورسز موجود نہیں، چیپٹر موجود نہیں، بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سفر، وہ وہاں پہ دین کی دعوت کے لیے گئے، کس طرح سے گئے، واپس آئے تو کس طرح سے آئے، یہ دین کی دعوت میں ان کے سفر نامے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو ماننے والے تمام لوگوں نے لکھے۔ کئی لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ان کو انجیل کہا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، 200 انجیلیں لکھی جا چکی ہیں، ان میں سے مستند انجیل کون سی ہے؟ یہ لکھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے 150 سال بعد گئی۔ ایک میز لا کے تمام انجیلیں اس کے اوپر جمع کر دی، میز کو پکڑ کے ہلایا، ساری نیچے گر گئی، 4 باقی بچی۔ متی کی انجیل، لوقا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرقس کی انجیل، ان چاروں کو کہا جاتا ہے یہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور زندگی ہے۔ اب اس طرح سے لکھی ہوئی کتاب، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس قرآن کی طرف جو قرآن ان بچوں نے حفظ کیا۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن جریر کے اندر لکھا، سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کی تفسیر میں موسیٰ علیہ السلام نے کھولا، پہلی تختی پر، پہلے صفحے پر لکھا تھا کہ اس دنیا میں ایک ایسی امت آنے والی ہے، اناجیلہم فی صدورہم، جو ان کو کتاب اللہ کی طرف سے ملے گی، اس کتاب کو کاغذوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کتاب کو الماریوں کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کتاب اپنی حفاظت کے لیے دنیا کے ساز و سامان کی محتاج نہیں ہوگی، بلکہ وہ کتاب اور آگ کی بجائے، کاغذوں کی بجائے، چیزوں کی بجائے لوگوں کے دلوں پر لکھی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں نیچے رکھی، اپنے ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم اجعلہم امتی، اے اللہ ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ کی آواز آئی، طور پہاڑ پہ تھے، نہیں تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ امت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے راوی قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری رحمہ اللہ تعالی ہے، فرمایا یہ امت آخری نبی محمد رسول اللہ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول پہ قرآن اترتا، آپ صحابی کو بلاتے، ہڈیوں پہ قرآن پاک کو لکھ دیا جاتا، چمڑے پہ قرآن پاک کو لکھ دیا جاتا، لکڑیوں پہ قرآن پاک کو لکھ دیا جاتا۔ مسیلمہ کذاب لعنتی، جنگ یمامہ اس کے ساتھ صحابہ نے لڑی، جھوٹے نبی ہونے کا وہ دعوے دار تھا۔ 70 قاری قرآن کے وہاں پہ شہادت پا گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے استحر یوم الیمامت القتل من القراء، قرآن کے حافظ دنیا سے چلے گئے، ایسے ہی اگر قرآن کے حافظ جاتے رہے یہ قرآن خطرے میں پڑ جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک لوگوں کو یاد ہے، بھولنے والا کہے میں ٹھیک ہوں، سننے والا کہے میں ٹھیک ہوں۔ اس قرآن کو ایک کتابی شکل میں لے آئے۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے 4679 نمبر پر۔ فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نہیں مانی، بلکہ
یہ بات آگے چلی گئی، کئی دنوں کے بعد متفق ہوئے، ایک کمیٹی بنی، زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ کہتے ہیں لو کلفنی علی نقل جبل، اگر میری ڈیوٹی یہ ہوتی ایک پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جاؤ، اللہ کی قسم میرے لیے آسان تھا، لیکن لوگوں سے سن سن کے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لے کر آنا یہ میرے لیے مشکل تھا، لیکن اللہ نے صحابہ کو توفیق بخشی، صحابہ جمع ہوئے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کمیٹی کا قانون، رول، اصول بنایا کہ کوئی بھی بندہ آ کے کہے یہ سورت قرآن کی ہے، یہ آیت قرآن کی ہے، نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے جب تک اس کے اوپر دو گواہیاں نہ آ جائیں۔ پورا قرآن لکھا گیا، سورۃ توبہ، سورۃ برات کی آخری آیت آ گئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، بندہ ایک ہے، دو گواہیوں کی ضرورت ہے، رب نے پہلے سے ہی اس کا انتظام کر دیا، اور وہ انتظام کیسا تھا؟ یہ آیت سنانے والا صحابی خزیمہ بن ثابت انصاری ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نبی داود میں حدیث